بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ فرشتے اشرف اور افضل مخلوق میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عزت والے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا جبکہ انسان کو مٹی سے اور جنوں کو آگ کے شعلہ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ مختلف کام لگا رکھے ہیں جنہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں بعض بندوں پر محافظ بھی ہیں اور ان کے عمل لکھنے والے بھی، اور ان میں بیشت پر مقرر کردہ بھی ہیں، اور جہنم اور عذاب جہنم کے نگران بھی، اور ان میں صبح و شام اور رات دن اللہ تعالیٰ کی حمد اور تقدیس کرنے والے بھی ہیں جو کبھی نہیں تھکتے۔ اور بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ ان میں سے بعض مقرب فرشتے ہیں جیسے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اور بعض عام فرشتے ہیں۔ یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ملائکہ پر ایمان لاؤ، اور فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کر دے تو وہ دور بھٹک گیا۔ اور ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں، پیغمبروں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مقرب فرشتے اللہ کی عبادت سے عار نہیں کریں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةٌ، ہم نے جہنم کے داروغے فرشتے ہی مقرر کیے ہیں۔ پاک ناموں والے رب نے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تمہارے صبر کے صلے میں تمہارے لیے سلامتی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تو اس میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے۔ ہم تیری حمد کے ساتھ تعریف کرتے ہیں اور تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ رات کی نماز میں دعا کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے مالک اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والا، غیب اور حاضر کے جاننے والا، اپنے بندوں میں تو ہی فیصلہ کرے گا جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اپنے حکم سے حق کے بارے میں مجھے ہدایت دے جس میں اختلاف برپا ہے، بے شک تو جسے چاہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بیت معمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ نہیں آتے۔ اور فرمایا جمعہ کے دن فرشتے پہلے آنے والوں کو لکھتے رہتے ہیں، جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اور واعظ و نصیحت سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کبھی کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور وہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور میں اس کی باتیں یاد کر لیتا ہوں۔ حدیث میں بھی ہے یتعاقب فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ کے شعلے سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ خواتین و حضرات، جنگ بدر کے دن بہت سے مسلمانوں نے فرشتوں کو دیکھا اور جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جبرائیل مشہور ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ ہر دور کے کروڑوں ایمان والوں نے فرشتوں کو تسلیم کیا ہے اور شک و شبہ کے بغیر اس بارے میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بیان کردہ حقائق کی تصدیق کی ہے۔ خواتین و حضرات،
عقل فرشتوں کے وجود کا انکار نہیں کرتی یا ایک ہی وقت میں کسی چیز کا موجود اور معدوم ہونا لازم آتا ہو، جیسا کہ اندھیرا اور روشنی وغیرہ۔ سب دانا اس بات پر متفق ہیں کہ کسی چیز کا اثر اس کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ فرشتوں کے آثار بھی ان کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ دیکھیے ان میں روح الامین علیہ السلام ہیں، جن کے ذریعے انبیاء اور رسولوں کے پاس وحی آتی ہے۔ یہ ایک ایسا نتیجہ ہے جو ان کے وجود پر دلالت اور توثیق کرنے والا ہے۔ جانداروں کی روح بھی فرشتے ہی قبض کرتے ہیں، یہ بھی ایک اثر ہے جو ان کے موجود ہونے پر واضح دلیل ہے۔ قرآن پاک میں ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُم، کہہ دیجئے کہ تمہاری جان قبض کرے گا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر ہے۔ انسان کا جنوں اور شیاطین کی شرارتوں اور اذیت رسانی سے محفوظ رہنا، اور جبکہ وہ ان کے درمیان موجود رہتا ہے، وہ اسے دیکھ لیتے ہیں مگر انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اسے اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں مگر یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی حفاظت کے فطری انتظامات کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک چیز نظر کی کمزوری یا دیگر کسی عارضے کی بنا پر دکھائی نہ دے تو اس سے اس کے وجود کی نفی نہیں ہو جاتی۔ دیکھیے عالم مشاہدہ میں کتنی اشیاء ایسی ہیں جن کے دیکھنے سے نگاہ قاصر ہے، مگر اب مشاہدے میں ایسے امور بھی ہیں جنہیں نگاہ دیکھنے سے پہلے قاصر تھی مگر اب واضح طور پر مائکروسکوپ کے ذریعے انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔